بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کو پکارا. کیا کہتا ہے؟ فرعون سے دیکھو بھاگ گیا. ایک اور مسئلہ ذہن میں آیا لیکن اس کو میں نے اب دبا دیا کہ انبیاء علیہ السلام ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، وہ اور مسئلہ ہے. تو جب درخت کے سائے کے نیچے آیا، لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی بھی پلایا، پھر دیکھا کوئی ساتھی بھی یہاں نہیں، کوئی رفیق بھی نہیں، اجنبی ہوں، مسافر ہوں، مفرور بھی ہوں. تو کہتا ہے رب انی فلما تولی الی الظل، جب سائے کے درخت کے نیچے آ گیا. کہتا ہے یہاں اس مقام پہ آتا ہوں، قرآن کی کئی مقامات ہیں، اس پہ میں آتا ہوں، یقین کرو آج تو اللہ نے ہمت دی ہے، تلاوت سے رک جاتا ہوں، آگے نہیں جا سکتا، بس ہچکی بند ہو جاتی ہے. کہتا ہے کیا مانگتا ہے؟ مانگتا ہے کس سے مانگتا ہے؟ مانگنے والے سے مانگتا ہے، دینے والے سے مانگتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر بھی تو میری جولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں. اے اللہ تیرے در کا محتاج ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعا قبول کی، فوراً لڑکیا اس کا اسباب کے طور پر بھی اس کا بندوبست کیا. لڑکی آ گئی، اس کو لے گئی. تو مخلوق محتاج ہے اور اللہ بے احتیاج ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ آیتیں بھی اسی صورت کا حصہ ہے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا، زندگی رہی. لیکن اب اتنا بتاتا ہوں دونوں کے متعلق تاکہ بات تشنا نہ رہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اختصار کے طور پر تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے اس آیت کو پیش کرتا ہوں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے الوہیت کی جتنی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
الذی اللہ وہ ذات ہے لم یتخذ ولدا انہوں نے اللہ نے کسی کو متبنہ نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے سورہ اخلاص میں اور اسی صورت کے ساتھ جب آپ دیکھیں تو کامل شرک کی رد ہے اللہ کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں مساوی شریک کی بھی رد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ کا کوئی ایسا شریک نہیں جو اللہ کا مساوی ہو، اللہ کے برابر ہو۔ مساوی شرک کی بھی تردید، اعلیٰ شرک کی بھی تردید، ادنا شرک کی بھی تردید۔ لم یلد کسی کو جنا نہیں، ادنا شرک کی بیٹا نہیں رکھتا، متبنہ نہیں رکھتا، ادنا شرک کی تردید۔ ولم یولد نہ کسی سے جنا گیا، اعلیٰ شرک کی بھی تردید۔ تو اللہ کے ساتھ نہ اعلیٰ شریک ہے، جبکہ یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ لوگوں نے، مشرکوں نے، ظالموں نے ایسا کیا ہے، یہودیوں نے ایسا کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیا کر دیا؟ کہنے کی قابل نہیں ہے۔ لیکن نقل کفر نہ باشد، یہ بھی ایک اصول ہے۔ اللہ کو بچارا تھا، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو بچارا تھا۔ تو اس امت کے زائرین میں بھی یاد رکھو کمی نہیں، یہاں اعلیٰ شریک اس امت والوں نے بھی اللہ کے ساتھ اعلیٰ شریک قرار دیا ہے کہ پیرانی پیر نے اللہ کو کندھا دیا تھا۔ اللہ کے ساتھ اعلیٰ شریک بھی نہیں، متبنہ بنا کے اللہ کے ساتھ ادنا شریک بھی نہیں۔ اور اس سورت کے آخر میں تو دیکھو جو آیت میں نے پڑھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے الوہیت کی تعریفیں، کارسازی کی، حاجت روائی کی تعریفیں ایک ہی اللہ کے لیے ہیں۔ لم یتخذ ولدا اس نے اولاد نہیں پکڑی، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، نہ متبنہ بنائے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مساوی اس کا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اس کا اعلیٰ شریک نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے وہ کسی اور کو اپنا مددگار، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور بڑائی بیان کر اللہ کی، بڑائی بیان کرنے سے ایسی بڑائی بیان کر جس بڑائی کا وہ حقدار ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔